السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بدوائی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبل ایدی مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم میں زنم دمجے شیخ احمد رضا خان قطب عالم میں زنم۔ تجھ سے در در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ آئیے ہم اور آپ با ادب جھوم کر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پیش کرنے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ آپ کی عمر شریف 90 برس کی ہو گئی تھی اور آپ کی یہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ 90 برس کی عمر میں آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اولاد کے لیے دعا کی، ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ اس دعا میں غور کیجئے، صرف یہ نہیں کہا یا اللہ مجھے بیٹا دے، بلکہ یہ دعا کی کہ نیک بیٹا عطا کر۔ اولاد نیک ہو تو ماں نیک اولاد کو دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور دل خوش ہوتا ہے، اور اگر اولاد بری ہو تو ماں باپ جب دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں روتی ہیں اور دل جلتا ہے۔ نیک اولاد ماں باپ کا نام روشن کرتی ہیں اور بری اولاد ماں باپ کی بدنامی کا باعث سبب بنتی ہیں، ذریعہ بنتی ہیں۔ نیک اولاد مرنے کے بعد بھی ماں باپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتی ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، لیکن اگر وہ نیک بیٹا چھوڑ دے جو ان کے لیے دعا کرتا رہے تو اعمال کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ بیٹے کی دعا کا صلہ اور اجر مرنے کے بعد بھی اس کے ماں باپ کو ملتا رہے گا۔ تو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اگر اولاد دے تو نیک ہو، نیک اولاد نماز پڑھے گی، قرآن پاک کی تلاوت کرے گی تو یقیناً ماں باپ کی بخشش کی دعا کرے گی۔ اگر اولاد نمازی نہ ہوئی تو قرآن والی نہ ہوئی تو وہ ماں باپ کے لیے کیا دعا کرے گی۔ اولاد اگر نیک ہو تو ماں باپ کو کتنا بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جائے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں بسم اللہ شریف کے مسائل اور فوائد میں یہ بات نقل فرمائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزرے تو دیکھا کہ ایک شخص کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ آپ گزر گئے۔ چند دنوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے گزرے تو واپسی کے موقع پر دیکھا کہ وہ شخص نجات پا چکا تھا اور اس کی قبر جو جہنم کا گڑھا بنی ہوئی تھی اب وہ جنت کا باغ بن چکی ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، جب میں گیا تھا تو اس شخص کو عذاب قبر میں مبتلا دیکھ کر گیا تھا، اور اب واپسی پر دیکھ رہا ہوں تو نجات پا چکا ہے اور اس کی قبر گلزار بنی ہوئی ہے، تو کس وجہ سے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر، یہ شخص بڑا گناہگار تھا، اس کو اس کے بدعمالی کی سزا مل رہی تھی اور یہ عذاب قبر میں مبتلا تھا، مگر جب یہ مرا تھا تو اپنی بیوی کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ چھوڑ آیا تھا۔ اب اس کا وہ بچہ 6-7 برس کا ہو گیا ہے۔ اس کی بیوی نے اس کو لیا اور ایک عالم دین کے پاس لے چلی اور کہا کہ مولوی صاحب اس کو اللہ کا نام سکھاؤ۔ مولوی صاحب نے بچے کو اللہ کا نام پڑھ کر سکھایا۔ یہ کہا بیٹا اب ایک طرف بیٹھ کر اس سبق کو اچھی طرح یاد کرو۔ اے میرے پیغمبر، وہ بچہ ایک طرف بیٹھ کر بسم اللہ پڑھنے لگا۔ اس نے جب بار بار مجھے رحمان و رحیم کہا تو میری رحمت کے دریا میں جوش پیدا ہوا۔ بسم اللہ وہ پڑھتا رہتا تھا، مگر میں نے اس کے باپ کو بخش دیا۔ وہ عذاب جو اس کو ہو رہا تھا اس کو اٹھا لیا، عذاب اس سے دور کر دیا۔ اندازہ کرو ابھی اس بچے نے بسم اللہ ہی پڑھی ہے تو عذاب قبر میں مبتلا باپ کی بخشش ہو گئی۔ تو جب وہ بچہ اللہ کی کتاب پڑھ لے اور اس پر عمل بھی کرے تو ماں باپ کو کتنا اجر و ثواب ملے گا۔ تو اپنی اولاد کو قرآن پڑھاؤ، علم دین سکھاؤ، نیکی کی طرف لگاؤ۔ اگر تمہارا بچہ نیک ہو تو یہ دعا کرے گا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جب وہ ہر روز یہ دعا مانگے گا تو اس کی دعا رائے گا نہیں جائے گی، خراب نہیں ہوگی۔ یقیناً اس کی دعا سے خود اس کی ذات کو، اس کے ماں باپ کو اور تمام مومنین کو نفع پہنچے گا۔ آج کل ہمارا یہ شوق ہے کہ ہمارے بچے ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، منسٹر بن جائیں۔ بہت کم لوگ جن کا یہ شوق اور جذبہ ہے کہ ہمارے بچے عالم دین بن جائیں، ہمارے بچے قرآن کے حافظ ہو جائیں۔ چنانچہ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہ اور 5 سال کا کورس کر کے واپس آتا ہے، مغربی تہذیب میں رہتے ہوئے اس کے خیالات بھی مغربی قسم کے ہو جاتے ہیں۔ وہ مغربی تہذیب اور تمدن کا شیدائی اور دلدار ہو جاتا ہے۔ باپ کے مرنے کے وقت آتا ہے، باپ کہتا ہے بیٹا میرے مرنے کا وقت ہے، نزا کا عالم ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، سورہ یاسین پڑھو تاکہ میری جان آسانی سے نکل جائے۔ کیونکہ آج کل سورہ یاسین ہی جان نکالنے کے لیے رہ گئی ہے۔ تڑپ کے بول دے یار سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مقام روح بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی منزل ان کو آسمانوں میں۔ ایک نوجوان خطیب دل سے خدمت کر رہا ہے، تڑپ کے بول دے سبحان اللہ۔ تو وہ بیٹا جس نے ڈگریاں حاصل کی ہے، جس کی تعلیم پر باپ نے سینکڑوں ہزاروں روپے خرچ کیے، وہ بچہ اس قابل نہیں کہ اپنے باپ کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کر سکے۔ وہ بچہ کہتا ہے ابا مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ سورہ یاسین ہے کون سے پارے میں، بتائیے۔ جس کی تعلیم پر باپ نے ہزاروں روپے خرچ کر دیے ہیں اور اس کا خرچہ پورا کرنے کے لیے نہ باپ نے ناجائز دیکھا اور نہ جائز دیکھا، اس کی ضرورت پوری کیے، اپنی جان پر کھیل گئے اور خود پسینہ ایک کیا اور اس کے حساب پورے کیے، اس کو پڑھایا لکھایا، مگر وہ آپ کے مرنے کے وقت سورہ یاسین بھی پڑھ کر نہیں سنا سکا۔ چلیے صاحب مولوی صاحب کو بلایا جائے، مولوی صاحب کو بلاؤ، آج کا یہ ماحول ہے کہ مولوی صاحب کو بلا لو۔ مولوی صاحب آ گئے، مولوی صاحب نے سورہ یاسین پڑھی اور جان نکل گئی۔ اس کے بعد
گریجویٹ بچے کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کفن پر کتنا کپڑا لگے گا اور کفن کیسے بنانا ہے۔ نہیں تو پوچھ لو، ایک لائن میں کھڑا کر لو، 100 میں سے 1-2 ہی بتائیں گے۔ چلیے صاحب، جاننے والوں نے بتا دیا، کفن تیار ہو گیا۔ اس کے بعد غسل تو چلو چھوڑ دو، غسل تو اس کو دینا ہے نہیں، مگر بہتر تو یہی ہے کہ گھر والے غسل دیں، کیونکہ گھر والے جس محبت اور عقیدت کے ساتھ غسل دیں گے، اسے اجرت لینے اور پیسے لے کر کام کرنا ہے، وہ اس محبت کے ساتھ غسل نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد نماز جنازہ پڑھنی ہے۔ اس گریجویٹ بچے کو نماز جنازہ بھی یاد نہیں۔ اس کے بعد گریجویٹ بچے کو یہ بھی پتہ نہیں کہ دفن کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ یہ حال ہے گریجویشن کرنے والوں کا۔ باپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، ہاں اگر تلاوت کرے، نمازیں پڑھے، کلمہ شریف کی تسبیح پڑھے اور اللہ کا ذکر کرے اور ماں باپ کی روح کو ثواب پہنچائے تو ماں باپ کو فائدہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے ابراہیم کو ایک حلم والے بیٹے کی بشارت دی۔ اس بشارت کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس بچے کو 90 برس کی عمر میں دعائیں مانگ کر لیا ہو وہ بیٹا کس قدر عزیز اور کس قدر پیارا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بچے سے بڑی محبت فرماتے تھے، اس سے بڑا پیار فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا تھا کہ ابراہیم کو جتنی ہم سے محبت ہے اتنی اپنے بیٹے سے محبت ہے یا نہیں، جس کو 90 برس کی عمر میں دعائیں مانگ کر لیا۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔